اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عمل صحیح سند سے مروی ہے. وہ زید بن وہب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے گھر سے مسجد گیا. جب مسجد کے بیچوں بیچ ہم پہنچے تو امام رکوع میں چلے گئے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اللہ اکبر کہہ کر آپ رکوع میں چلے گئے اور میں بھی رکوع میں چلا گیا, اور پھر چلتے ہوئے ہم صف میں داخل ہو گئے. میرا اپنا گمان یہ تھا کہ وہ رکعت شمار نہیں کی جائے گی, تو میں امام کے سلام پھیرنے کے بعد اس رکعت کو قضا کرنے کے لیے, اس رکعت کو دہرانے کے لیے, جو رکعت میری چھوٹ گئی تھی جسے میں سمجھ رہا تھا کہ چھوٹ گئی ہے, اس رکعت کو دہرانے کے لیے میں کھڑا ہو گیا. لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے نہیں ہوئے, وہ سلام پھیر دیے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بیٹھا دیے اور کہا کہ انک قد ادرکت, آپ نے وہ رکعت پا لی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یقین کے ساتھ اس صحابی کو, اس تابعی کو بیٹھانا اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں اس مسئلے میں کوئی شک نہیں تھا. اگر شک ہوتا تو وہ انہیں کھڑے ہو جانے کے بعد پھر دوبارہ نہیں بیٹھاتے. اور یہ حدیث صحیح سند سے مروی ہے. اس لیے اس مسئلے میں راجح یہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی امام کو رکوع کی حالت میں پائے تو وہ رکعت شمار کی جائے گی. البتہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اسے قیام نہیں ملا ہے, سورہ فاتحہ نہیں ملا ہے اور یہ رکن ہے, تو بغیر رکن کی رکعت کیسے ہو جائے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہمیں یہ تعلیم ملی ہے کہ یہ رکن ہے, اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاص صورت میں رخصت دی ہے کہ اس خاص صورت میں وہ رکعت شمار کی جائے گی. حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے ان کی صحیح بخاری کی مشہور شرح ہے فتح الباری کے نام سے, اس کتاب میں انہوں نے امام اسحاق ابن راہویہ اور دیگر محدثین سے, دیگر علماء سے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ وہ رکعت شمار کی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید, یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم, من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں, میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو حدیث پیش کی جاتی ہے, اور جیسا کہ آپ نے سنا ہے اس سے پہلے ویڈیو کے اندر کہ شیخ فاروق عبداللہ نارائن پوری صاحب نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فتوے سے دلیل دے کر کے کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو کہا کہ تمہاری رکعت ہو گئی ہے, یعنی رکوع میں شامل ہونے سے رکعت شمار کرتے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ذاتی فتویٰ قابل عمل ہے؟ کیا اس کی سند صحیح ہے؟ میں اس حوالے سے مزید تفصیل آپ کے سامنے آگے رکھوں گا. اسی طرح سے عبداللہ فاروق عبداللہ نارائن پوری صاحب نے اجماع کی بات کی, کیا وہ اجماع معتبر ہے؟ کیا اس پر محدثین کا کلام نہیں ہے؟ میں اس بارے میں بھی وضاحت کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ, اور صحیح بات کیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے, آمین یا رب العالمین. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات, میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کو ہمیشہ اپنے تحقیقی ویڈیو کے اندر رکھتا ہوں تاکہ تمام مسلمان عورت ہوں یا مرد کسی کی بھی بات کو سنیں تو اس کی تحقیق ضرور کریں یا اس شخص سے سوال کریں. اس پر نہ جائیں کہ وہ بہت بڑے عالم ہیں, عالمیت کی ڈگری لی ہوئی ہے, تو وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ تمام کی تمام باتیں باسند صحیح ہیں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے.
اور اس پر اعتماد نہ کریں، بلکہ ایسے لوگوں سے سوال کریں، پوچھیں کہ کیا حضرت آپ نے اس کی سند کو اصول حدیث و اسماء و رجال و جرح و تعدیل کے میزان پر چیک کی ہے، تحقیق کی ہے؟ سوال کریں میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جان بوجھ کر کے ایسی بات منسوب کرنا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کی ہے، ایسے لوگوں کے لیے وارننگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں حدیث نمبر 109 110 وغیرہ میں، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے جان بوجھ کر کے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی جس کو میں نے نہیں بیان کی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اس ویڈیو کے اندر جیسا کہ آپ نے سنا ہے، شیخ فاروق عبداللہ نارائن پوری صاحب سے، اس میں انہوں نے ایک بات کی کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ رکوع میں شامل ہونے والا شخص کا قیام چھوٹ گیا، سورہ فاتحہ کا پڑھنا چھوٹ گیا، تو وہ رکعت کیسے شمار ہوگی؟ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں اس مقام پر اس جگہ پر رخصتی دی ہے۔ یہ بات بھی بے دلیل ہے ان کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی حدیث کے اندر یہ نہیں کہا ہے، یہ نہیں فرمایا ہے کہ جو رکوع کی حالت میں شامل ہو جائے اس کی وہ رکعت شمار ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رکعت کے شمار ہونے کے لیے کہیں بھی کوئی بات نہیں کہی ہے، بلکہ یہ شیخ فاروق عبداللہ نارائن پوری صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی طرف سے اس بات کو کہا ہے، منسوب کیا ہے، جبکہ ڈرنا چاہیے ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر دلیل پیش کرنی چاہیے، بات سند صحیح۔ تو اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصتی ثابت نہیں ہے، یہ بات جان لیجئے۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اب آئیے ہم آپ کے سامنے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ذاتی فتویٰ آپ کو سناتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید بن وہب کہتے ہیں کہ میں اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر سے مسجد کی طرف نکلے۔ جب ہم مسجد پہنچے تو امام رکوع میں تھا، تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر کہہ کر رکوع کیا، پھر ہم رکوع کی حالت میں ہی چلتے ہوئے صف میں پہنچے، اور پھر لوگوں نے رکوع سے سر اٹھایا۔ پھر جب امام اپنی نماز سے فارغ ہوا تو میں اپنی نماز پوری کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ میری رکعت چھوٹ گئی تھی۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر بیٹھایا اور کہا تمہیں رکعت مل چکی تھی۔ دیکھیے یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 229 حدیث نمبر 26,022 پر ہے۔ میری تحقیق میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 256 حدیث نمبر 2640 میں ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارواء الغلیل کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 263 میں اس کی سند کو صحیح لکھا ہے۔ حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی معنام الحدیث 13 صفحہ نمبر 30 پر اس کی سند کو صحیح لکھا ہے، اور ایک سند عبد الرزاق فی مصنف کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 238 حدیث نمبر 3381 میں ہے۔ اسی طرح سے مزید حوالے کے لیے دیکھ سکتے ہیں مجمع الزوائد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 77، اور ابن عبد البر کی الاستذکار کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 314، شرح مشکل الاثار طحاوی کی جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 208 میں۔ میری تحقیق میں بھی اس کی سند کے اندر کوئی علت نہیں ہے۔ بہرحال اس کی سند کو صحیح کہا گیا ہے، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی ذاتی رائے سمجھی جائے گی، یا یہ کہ پہلے رکوع میں شامل ہونے سے اس رکعت کو شمار کی جاتی تھی، لیکن بعد میں جو نماز کی رکعت کا حصہ چھوٹ جانے پر اسے دہرانے کا حکم دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ دیکھیے حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے تکبیر کہی جائے تو دوڑتے ہوئے مت آؤ،
یعنی اپنی معمولی رفتار سے، چال سے آؤ پورے اطمینان کے ساتھ، پھر نماز کا جو حصہ یعنی امام کے ساتھ پالو، اسے پڑھ لو، اور جو رہ جائے تو اسے بعد میں پورا کرو۔ دیکھیں صحیح بخاری میں حدیث نمبر 908 اور 636، صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 602 اور 1360، 1361، 1359، 1362 وغیرہ میں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو لوگ تکبیر امام کی مسجد میں سن کر دوڑتے ہوئے آتے ہیں، بھاگتے ہوئے آتے ہیں، اور رکوع میں شامل ہو کر اس رکعت کو نہیں دہراتے ہیں بلکہ اس رکعت کو مکمل رکعت شمار کرتے ہیں، وہ اس حدیث کے نہ جاننے کی بنا پر ایسا کرتے ہیں، یا اس حدیث کو جان لینے کے بعد وہ رکوع میں دوڑ کر شامل ہوتے ہیں پھر اس رکعت کو نہیں دہراتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ایک روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک شخص کے بارے میں کہ تیری رکعت اس وقت تک جائز نہیں ہوتی جب تک تو رکوع سے پہلے امام کو حالت قیام میں نہ پالے۔ دیکھیے جز قرات امام بخاری کی 132 پر، اور اس کی سند حسن ہے۔ اسی طرح سے حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نصر الباری کے اندر صفحہ نمبر 182 183 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بغیر تم میں سے کوئی بھی رکوع نہ کرے۔ دیکھیے جز قرات کے اندر 133 پر، اور اس کی سند کو حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح لکھا ہے۔ معلوم ہوا میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں کہ آدمی کو رکوع میں آدمی اگر شامل ہو گیا تو وہ رکعت شمار نہیں کی جائے گی۔ رہی بات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی، تو وہ صحابہ تک یہ حدیث نہیں پہنچی رہی ہوگی، ورنہ وہ اس حدیث کو جان لینے کے بعد رکوع میں شامل کو رکعت نہ شمار کرتے، وہ ضرور اس رکعت کو دہراتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرانے کا حکم دیا ہے کہ جو حصہ امام کے ساتھ ملے اسے پڑھ لو، اور جو حصہ چھوٹ جائے اسے بعد میں پورا کر لو۔ اور جس حدیث میں ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری بار رکوع میں شامل ہو کر اس رکعت کو شمار کیا تھا، دہرایا نہیں تھا، وہ حدیث کی سند حمید الطویل کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے، یعنی حمید الطویل نے سما کی صراحت نہیں کی ہے، وہ مدلس ہیں، اس بنا پر اس کی سند ضعیف ہے، اس کو دلیل میں پیش نہیں کیا جا سکتا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہو جس عمل سے، اور وہ اس عمل کو بعد میں یا دوسرے مقام پر دوسری بار وہ دہرائے ہوں، یہ بات سند صحیح ثابت نہیں ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اسی طرح سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی ایسی حدیثوں پر بھی عمل کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کے لیے کہتے تھے جو منسوخ ہو چکی تھیں۔ بطور مثال ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ماننے والے کے لیے ایک ہی دلیل کافی ہوتی ہے، اور نہ ماننے کے لیے 10 دلیلیں دے دیں لیکن وہ نہیں مانے گا۔ آئیے ہم آپ کو ایک مثال کے طور پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پیش کرتے ہیں کہ رکوع کی حالت میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 2 ہتھیلیوں کو، یعنی دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو گھٹنوں پر نہ رکھنا، ایک لمبی حدیث ہے، اس میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 آدمی کو اپنے دائیں اور بائیں طرف نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کیا، جب وہ دونوں رکوع کیے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھے، یہ دیکھ کر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے ہاتھوں پر ہلکا سا مارا اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو جوڑ کر اپنے دونوں رانوں کے بیچ میں رکھ لیا۔ جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھا لی تو نماز کو وقت پڑھنے کی نصیحت دیتے ہوئے کہا، جب تم 3 آدمی ہو تو اکٹھے کھڑے ہو کر
یعنی برابر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اور جب تم 3 سے زیادہ ہو تو تم میں سے ایک امام بن جائے، اور جب تم میں سے کوئی رکوع کرے تو اپنے بازو اپنی رانوں پر پھیلا دے اور جھکے اور اپنی ہتھیلیاں جوڑ لے۔ ایسا لگتا ہے اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری میں ڈالی ہوئی انگلیوں کو دیکھ رہا ہوں، اور انگلیاں دونوں ہتھیلیوں کی ایک دوسرے سے ڈال کر کے انہوں نے دکھائے۔ دیکھیں صحیح مسلم میں حدیث نمبر 534 1191۔ اس حدیث میں پہلی نصیحت وغیرہ ہاتھوں کے انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کیے رکوع میں کے ذکر کے علاوہ یہ حدیث سنن نسائی کے اندر حدیث نمبر 780 800 میں، سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 432، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1255 کے اندر ہے، لیکن حافظ محمد امین نے اس حدیث کو منسوخ لکھا ہے، اور اسی طرح سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے اندر شامل ہیں کہ اس حدیث کو منسوخ قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کئی موقف ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 1، تاخیر سے کوئی مسجد میں نماز پڑھاتا ہو تو اس کے خلاف اول وقت میں اپنے گھر پر بغیر اذان و اقامت کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھانا، ایک یہ موقف تھا ان کا۔ دوسرا یہ کہ 3 آدمی ہو تو امام کے دائیں اور بائیں طرف کھڑا ہو سکتا ہے، امام کا دونوں مقتدیوں کے آگے الگ سے نہ کھڑا ہونا، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف ثابت ہوتا ہے اس سے۔ تیسرا یہ کہ رکوع کی حالت میں دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو جوڑ کر دونوں رانوں کے بیچ میں رکھنے کے قائل کا ہونا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ گھٹنوں پر ہاتھوں کو رکھنے کے قائل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے۔ یہ سب موقف اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، جبکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان تینوں موقف میں سے کسی ایک موقف کو بھی کوئی نہیں اپناتا ہے، اور اس بارے میں یہ حدیث کو منسوخ قرار دیا ہے کئی لوگوں نے، اور اس بارے میں نسخ حدیث موجود ہے کہ مصعب بن سعد نے کہا، میں نے اپنے والد کے ساتھ نماز پڑھی اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر جانوں یعنی رانوں کے بیچ میں رکھ لیا۔ اس پر باپ نے مجھے ٹوکا اور کہا کہ ہم بھی پہلے اسی طرح کرتے تھے، لیکن بعد میں اس سے روک دیے گئے اور حکم ہوا کہ ہم اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھیں۔ دیکھیں صحیح بخاری میں حدیث نمبر 790، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 535 اور 1195 1197 کے اندر دیکھ سکتے ہیں اس حدیث کے بارے میں۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 آدمیوں کے ساتھ نماز پڑھتے تو آپ 2 آدمیوں کو اپنے پیچھے کھڑا کرتے اور ان دونوں کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ سے کھڑا ہوتے امام کی حیثیت سے۔ دیکھیے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 3010 7516 پر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پہلے نماز میں رکوع کی حالت میں دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر دونوں رانوں کے بیچ میں رکھا جاتا تھا، پھر بعد میں رکوع کی حالت میں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھنے کا حکم ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل صحیح بخاری میں حدیث نمبر 828 وغیرہ سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھتے، بلکہ گھٹنوں کو پکڑ لیتے دونوں ہاتھوں سے۔ اسی طرح سے پہلے لوگ امام کی تکبیر سن کر مسجد میں دوڑ کر صف میں سب سے پہلے رکوع کرتے اور اسی حالت میں چل کر صف میں شامل ہو کر اس رکعت کو شمار کرتے تھے، جیسے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے یہ بات ثابت ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا کہ وہ امام کی تکبیر سن کر مسجد میں دوڑ کر سب سے پہلے رکوع میں چلے گئے اور رکوع کی حالت میں ہی چلتے ہوئے صف میں شامل ہو کر نماز مکمل کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا اس پر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے نماز پڑھنے سے منع کر دیا، یعنی فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ لا تعود، کہ دوبارہ ایسا مت کرنا، اللہ تمہاری چاہت کو اور زیادہ کرے، تمہارے حوصلے کو زیادہ کرے، تمہاری چاہت کو بڑھائے۔ یعنی امام کی تکبیر سنو تو اطمینان سے چل کر مسجد میں داخل ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کیا، فرمایا دوبارہ ایسا مت کرنا۔ لیکن آج دیکھیے امت مسلمہ کہ اکثر حضرات ایسے ہیں، اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جب امام صاحب کو رکوع کی حالت میں دیکھتے ہیں تو بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے مسجد میں جاتے ہیں، اس رکعت کو شمار کرتے ہیں رکوع میں شامل ہو کر کے، اور دوبارہ اس رکعت کو نہیں دہراتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس طرح سے مسجد کے اندر داخل ہونے سے۔ تو میرا جس دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام کی تکبیر سنو تو اطمینان سے چل کر مسجد میں داخل ہو، جو حصہ امام کے ساتھ نماز کا ملے پڑھ دو، جو رہ جائے اس کے یعنی اس امام کے سلام پھیرنے کے بعد پورا کر لو۔ اب آپ سوچیں رکوع میں شامل ہونے والا کیا چھوڑتا ہے؟ قیام چھوڑتا ہے، ثنا کا پڑھنا چھوڑتا ہے، سورہ فاتحہ کا پڑھنا چھوڑتا ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 756 ہے، اور یہ عام حکم ہے، ہر نماز کے لیے ہے۔ لہذا رکعت کامل ہونے کے لیے، رکعت مکمل ہونے کے لیے قیام کا ہونا ضروری ہے، قیام کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے، اور جو حصہ چھوٹ جائے اسے دہرانے کا حکم ہے۔ لہذا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہونے کی بنا پر قابل عمل نہیں ہے، اور رکوع ملنے سے مکمل وہ رکعت نہیں شمار ہوتی، اس رکعت کو دہرانے سے وہ رکعت شمار ہوگی۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اسی طرح سے فاروق عبداللہ نارائن پوری صاحب نے اجماع کا دعویٰ کیا، اجماع کی بات کی۔ اس بارے میں علامہ ابن حزم نے صحیح سند کے ساتھ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو نقل کیا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا المحلہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 422 کے اندر مسئلہ نمبر 2025 پر، مسائل احمد کے اندر مسئلہ نمبر 1587 پر، اسی طرح سے اعلام الموقعین اردو والے میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 39 پر ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ جس نے اختلافی مسائل میں اجماع کا دعویٰ کیا وہ جھوٹا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، تو معلوم ہوا کہ یہ کہنا کہ رکوع ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے، اس پر اجماع ہے، یہ بات جھوٹ ہے، جیسا کہ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات کہی ہے۔ لہذا اجماع کی بات کرنا بے دلیل ہے، اجماع کی بات نہیں کرنی چاہیے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ خلاصہ کلام ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں یہ کہ رکوع ملنے سے رکعت شمار نہیں ہوتی ہے، اور جو لوگ رکوع ملنے سے رکعت کو شمار کرتے ہیں ان کی دلیل قوی نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باسند صحیح یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے بارے میں فرمایا کہ جب تم امام کی تکبیر سنو تو مسجد کے اندر اطمینان کے ساتھ داخل ہو، اور امام کے ساتھ جو ملے پڑھ لو، اور جو رہ جائے جو چھوٹ جائے اس کو بعد میں پورا کر لو۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آپ سوچیں، آپ دیکھیں کہ ہم رکوع میں شامل ہو کر کے کیا چھوڑے ہیں۔ اس کے اندر آپ نے قیام کو چھوڑا ہے، سورہ فاتحہ کے پڑھنے کو چھوڑا ہے، لہذا وہ رکعت کیسے شمار ہو سکتی ہے؟
تو اس رکعت کو دہرانے سے وہ رکعت شمار کی جائے گی اور رکعت کمپلیٹ مانی جائے گی. اور جو لوگ اس رکعت کو دہراتے نہیں ہیں، شمار نہیں کرتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے مخالف کرتے ہیں. لہٰذا انہیں چاہیے کہ اپنی اس رکعت کو دہرا لیں تاکہ وہ رکعت مکمل طور پر مانی جائے، ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.